کیا قیامت میں سب کا حساب کتاب ایک جیسا ہوگا؟ کیا پروردگار عالم قیامت میں ہر چیز کا حساب لے گا؟ خدا کے بنائے ہوئے میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے میں کیا فرق ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 28 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 34 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، یہ تو تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ سوال کرنا اور مانگنا کبھی زبان حال سے ہے اور کبھی زبان قال سے۔ اپنی محتاجی کو انسان چاہے اپنی زبان سے خدا کے سامنے کہے یا نہ کہے، دونوں صورتوں میں اس کا محتاج ہے۔ اس آیت میں یوم سے مراد دن نہیں ہے بلکہ مطلق زمان ہے، اس لیے کہ خداوند کسی زمانے میں نہیں بلکہ زمان سے اوپر، اس سے ہٹ کر ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اس کی تفسیر میں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر روز ایک نیا امر ایجاد کرتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تفسیر کنز الدقائق۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کی مناسبت سے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند ہر روز کچھ گناہوں کو بخشتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، اور ایک گروہ کو اوپر لے جاتا ہے اور ایک گروہ کو نیچے لاتا ہے۔ تفسیر برہان۔ ان بہترین نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، فرشتے اور آسمانی مخلوقات بھی زمینی مخلوقات کی طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، اللہ کا کام کسی کی کاپی کرنا نہیں ہے بلکہ وہ کریٹ کرتا ہے اور وجود میں لاتا ہے۔ نمبر 3، مخلوقات کی ہمیشگی ضرورت اللہ کی ہمیشگی فیض و کرم کو چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر لمحہ مسلسل اور نئے فیض و کرم کو اپنی مخلوقات کو دیتا رہتا ہے۔ نمبر 4، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہو بلکہ ہمیشہ اس عالم کو چلاتا ہے۔ ناظرین، اب اگلی دو آیتوں کی تفسیر یعنی آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اے گروہ جن و انس، ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہارا حساب و کتاب کریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ تو تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ سنفرغو سے مراد کسی کام سے فارغ ہونا نہیں ہے بلکہ خاص توجہ کرنا ہے اور کسی خاص کام کو انجام دینا ہے۔ جب خدا نے اپنے حساب و کتاب میں فراغت کے کلمے کا استعمال کیا ہے تو قاضی اور جج کو بھی فیصلہ سناتے وقت ہر چیز کو خود سے فارغ اور راحت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ صحیح اور عادلانہ فیصلہ بہت توجہ اور باریک بینی چاہتا ہے۔ صاحب تفسیر مجمع البیان کے مطابق جنات اور انسان ساری مخلوقات پر برتری رکھتے ہیں اور عقل و انتخاب کی قوت رکھتے ہیں، اور ان کو ثقل کہا گیا ہے۔ قیامت کا حساب و کتاب۔
حساب لینے والا خداوند متعال ہے۔ کفا بنا حاسبین، سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ حساب و کتاب بہت تیز ہوگا، وہو اسرع الحاسبین، سورہ انعام آیت نمبر 62۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیسے خدا اتنی ساری مخلوقات کا حساب کر پائے گا، تو آپ نے جواب دیا کہ جیسے وہ ان سب کو روزی دیتا تھا۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 300۔ سب سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ پیغمبروں سے بھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 6۔ کچھ لوگوں کا حساب و کتاب آسان ہے، حساباً یسیرا، کچھ لوگوں کا حساب و کتاب بہت سخت ہوگا، حساباً شدیدا، سورہ طلاق آیت نمبر 8۔ یخافون سوء الحساب، حدیثوں میں ملتا ہے کہ بندوں کے حساب و کتاب کی کیفیت اور اس کا طریقہ خدا کے لطف و کرم سے مربوط ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ جو بھی لوگوں سے لین دین کے معاملے میں بہت سخت اور تنگ نظر ہوتا ہے تو اس کا حساب بہت سخت اور کٹھن لیا جائے گا۔ بہار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 266۔ روایت میں ہے کہ اگر دنیا میں اپنا حساب و کتاب کیے رہو گے تو خداوند قیامت میں تمہارا حساب آسان لے گا۔ اور امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب نہ رکھے اور اپنے کاموں کا محاسبہ نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 11 باب محاسبۃ النفس۔ ان بہترین نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، حساب لینا منتظم کی ذمہ داریوں اور تربیت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، ساری مادی اور معنوی نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ کے شروع سے یہاں تک مختلف قسم کی مادی اور معنوی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہت جلدی تم سے حساب لیں گے۔ نمبر 3، سب کے سب حساب و کتاب کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ہر لحظہ ہر وقت ایک نئی شان اور کام ہے، آج وہ عطا کرتا ہے اور کل وہ حساب لے گا۔ نمبر 5، اللہ حساب و کتاب کے لیے اپنے تمام امکانات کو جمع کرے گا۔ نفرغوں کا استعمال افرغوں کی جگہ پہ اسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اگرچہ کوئی چیز اس کو کسی چیز سے نہیں روک سکتی، لا یشغلہ شأن عن شأن، لیکن حساب و کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ فارغاً کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہر چیز سے حساب و کتاب لینے آئے گا۔ نمبر 7، جن و انس دونوں مکلف ہیں تو دونوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نمبر 8، خدا کے حساب لینے پہ ایمان ہماری دنیاوی نعمتوں کے استعمال کی کیفیت میں مؤثر ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ معشرہ گروہ کے معنی میں ہے، جو اشرہ کے مادے سے 10 کے معنی میں ہے، اور عشیرہ کا لفظ بھی رشتہ دار کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں معشرہ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ سلطان زبردستی اور مادی طاقت و قدرت کو جو دوسروں پہ تسلط اور قبضے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح علمی عقلی دلیل و برہان اور محکم استدلال جو فکری اور علمی تسلط کا سبب بنتا ہے، سلطان کہا جاتا ہے۔ 33ویں آیت دنیا اور خلا بازی اور زمینی فضا سے آگے آسمانوں میں داخل ہونے سے مربوط ہو، یا پہلے اور بعد کی آیت کے قرینے سے، یا قیامت
اور عدالت الہی سے نہ بھاگ پانے سے متعلق ہو۔ زمین کی گہرائیاں اور خلاؤں کی بلندیاں، آسمانوں کے طبقات انسانوں اور جناتوں کے لیے مسخر ہو سکتے ہیں۔ ان استطاعتم کی تعبیر لو استطاعتم کے بجائے امکان کو بتاتی ہے، اور اللہ بسلطان کا جملہ یہ اشارہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں نفوذ کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص قرآن میں سلطان کا لفظ عام طور سے علمی تسلط کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان بہترین نکات کے بعد کچھ پیغامات بھی ہیں، آئیں ان پر بھی نگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنات اور انسان قیامت میں ایک دوسرے کے کنارے ہوں گے اور اللہ کا خطاب دونوں کے لیے ہوگا۔ نمبر 2، انسان کا عاجزی کرنا اور قدرت الہی کی طرف توجہ کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، لطیف و نازک مخلوق بھی جیسے جنات عدالت الہی سے نہیں بھاگ سکتے۔ نمبر 4، قیامت میں سزا سے بچنا سوائے دلیل، حجت عقلی یا شرعی سے ممکن نہیں ہے، وہ چاہے انسان ہو یا جنات۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ پروردگار عالم ہر چیز کا حساب و کتاب کرے گا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، مادی ہو یا معنوی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا حساب و کتاب آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کا حساب و کتاب سخت ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنا حساب و کتاب خود کیا ہوگا، پروردگار ان کا حساب و کتاب آسان کرے گا، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کا حساب و کتاب سخت ہوگا۔ اسی طرح سے کائنات میں ہر چیز جو وجود میں آتی ہے، پروردگار اسے عدم سے وجود میں لے کر کے آتا ہے۔ دنیا کے یہ انسان جب بھی کسی چیز کو وجود میں لے کے آتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپس میں ملا کر کے یا ترکیب دے کر کے اس کو وجود میں لاتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔